تفسیر میں دکھاؤ مجھے کیا بتائیے کرا تھا, اس دکھاؤ. ٹائم اوکے چلو میں جو بتاتا مشرک ہوں, رکو. محمد نے تبوک کے اوپر حملہ کیا, کریکٹ. مجھے بتاؤ اس نے کیا کیا تھا, ریفرنس دو. تبوک پہ 1200 کلومیٹر دور, مکہ سے 1200 کلومیٹر دور, جب اس نے کہا تھا پٹھو باندھ لو, قرآن چیپٹر 9 آیت نمبر 48 سے شروع ہوتا ہے, پٹھو باندھو, چاہے ہلکے ہو کے چلو چاہے بھاری ہو کے چلو. اور پھر جو لوگ نہیں گئے تھے, قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 82, جو لوگ نہیں گئے تھے, اللہ نے محمد کو کہا ان کے نماز جنازہ پہ بھی نہ جانا. قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 90 ٹو 92, وہ لوگ جہنمی ہیں جو محمد کے ساتھ نہیں نکل رہے. وہ جو صرف اگر وہ نہیں جا سکتے جو معذور ہیں, یا جن کے جو لاغر ہیں, بڈھے ہو چکے ہیں یا معذور ہیں, صرف وہ نہیں جا سکتے, باقی سب جائیں گے. اور جو نہیں جائے گا وہ جہنم میں سڑے گا, اور ان کے جنازہ کے اوپر بھی محمد نہیں جائے گا. یہ تبوک پہ جو حملہ ہوا اسی آیت کے بعد ہوا. مجھے بتاؤ تبوک والوں نے کیا کیا تھا محمد کے ساتھ کہ اتنا بڑی گیم محمد نے کی, بتاؤ. ارے بھائی وہ ہسٹری میں پورا دکھا ہے, وہ پالیسیز جی بنا دکھا دو, رہے تھے نا, دکھاؤ وہ دکھاؤ پالیسیز بنا رہے تھے. وہ دکھاؤ تو بھائی مکہ کے دکھاؤ. خلاف پالیسیز, چاہے یہودی ارے ہو, بھائی چاہے ثابت کرو نا. چاہے مکہ کے اندر غیر مسلم ہو, وہ چاہے او بھائی جان, اس او سے بھائی باہر ہو, آپ کے وہ کہنے تو سے کچھ وہ نہیں تو ہوگا. پالیسیز بنا رہے ایویڈنس تھے دکھاؤ نا, وہ ہسٹری آپ نے پڑھی ہے. بھائی جان, ایویڈنس دو. اس سے پہلے بیک سٹیج یار بھائی, میں نے آیت دکھائی, تو نے کہا تفسیر پہ کہا, میں چلا گیا. اب پلیز تو اپنی بات کا ریفرنس دے دے, تفسیر سے, حدیث سے, قرآن سے, پلیز ریفرنس ایسے دے ہی دے. تھے, اسی لیے وہی چیز ہونا تھا, حالات بھائی ہی ویسے جان تھے. ریفرنس دے دیں, ریفرنس دے دیں. اور جس ٹائم کا جو حالات ہوتا ہے نا, جو اس ٹائم یہ بنتا, فار ایگزامپل دفعہ 144 جب بھائی لگ جاتا ہے جان نا, وہ ریفرنس ہر دن دے لگ جاتا ہے, دیں. وہ ہر دن لگ جاتا ہے, وہ قانون ہر دن لگ جاتا ہے, وہ تو کوئی ٹائم ہوتا ہے نا. اوکے چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ محمد نے کیا کہا تھا. محمد نے جب تبوک پہ حملہ کیا تھا, آپ کے پاس تو ریفرنس نہیں, میرے پاس ہے. محمد نے جب تبوک پہ حملہ کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا ہم نے اتنی دور نہیں جانا. محمد نے کہا تھا میرے ساتھ چلو. ابن اسحاق طبری نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول نے فرمایا تم جہاد کرو, تمہیں بنات افسر کو غنیمت میں پاؤ گے, تم میرے ساتھ جہاد پہ چلو, میں تمہیں بلونڈی بچیاں دوں گا, وہاں پہ غلام عورتیں دوں گا, بلونڈیاں. تو جد نے کہا آپ سے, آپ ہمیں اجازت عطا فرما دی, ہمیں عورتوں کے ساتھ فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. جی سر, مجھے بتائے وہ لوگ کو کیا کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں. محمد نے کہا آؤ میرے ساتھ جہاد پہ چلو, تمہیں بلونڈی بچیاں دوں گا سیکس کرنے کے لیے. یہ لو, تم اپنی بات کا ریفرنس دے دو, میں نے اپنی بات کا ریفرنس دے دیا. محمد نے تبوک پہ حملہ صرف بلونڈی بچیوں کو چیک کرنے کے لیے کیا تھا, سیم ریفرنس ہے. تم اپنی بات کا ریفرنس دے دو. بناتے اسفر یعنی کہ پیلی بنات, پیلی 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 بیٹیاں, بناتے افسر یعنی کہ بلونڈیاں. محمد کو بلونڈی بچیوں کے ساتھ چیک کرنا تھا, مکہ مدینہ میں سے بلونڈی بچیاں نہیں ملتی تھی چیک کرنے کے لیے, اس لیے کیا اس نے تبوک پہ حملہ. تم مجھے اپنا ریفرنس دے دو. بولنا, تیرے پیچھے سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, تیری کی بند ہو گئی تھے. ایک منٹ میں جی پڑھ رہا ہوں. ہاں 1 منٹ میں پڑھ رہا ہوں. ختم, ٹاٹا جھٹکا لگا, بائے بائے. زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے. چور کا جھٹکا زور سے لگا ساحل صاحب. یہ میں نے نہیں پڑھا تھا. میرا قصور ہے تو نے نہیں پڑھا تھا. ابے ہمارے لیے کتنے کچھ اچھی چیزیں ہیں, دیکھو اللہ نے کتنے اچھی چیزیں رکھی ہیں. تم انسانوں کو چینج نہ کر, یہیں پہ رہ, ٹاپک چینج نہ کر, یہیں پہ رہ. چینج نہیں کر رہا ہوں, وہیں پہ ہوں میں. مجھے بتا کہ محمد نے تبوک پہ حملہ کیوں کیا, چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 5 کے عوض ہی کیا تھا. دور جا کے ان کے قلعوں کا محاصرہ کرو. اس بات پہ میں تمہیں سٹارز بھیجتا ہوں $1000 کی. جلدی سے بھیج $1000 کی سٹارز. کیونکہ تم لوگ اسی پہ بھیک مانگ رہے ہو نا, بھیجو مانگتے نا رہو, یار. گھر چلتا رہے تمہیں. ارے بھائی گھر چلنے کے تمہاری لیے بھیجنا, اوقات تم ہے نے کہا کیا رے بھیجتا بھائی, ہوں. دے $1000 تمہاری بھیج, اوقات ہے. ابھی بھیج, ابھی بھیج, اوقات ہے بھیج. اتنا نوازا ہے سالو, جب یار مانگتا بھیج ہو نا تو دگنا. چل دفعہ ہو جا کتی کا بچہ. گانڈ دھونے کے پیسے نہیں ہوں گے,
اور $1000 بھیجے گا. یہ وہ قوم ہے جن کے پاس ٹشو پیپر تک ٹوائلٹ رول تک ہوتا نہیں ہے, یہ یہاں پہ $1000 بھیجے گا. $1000 کی اوقات تم نے کبھی $1000 دیکھا نہیں ہوگا لیکن زندگی میں. سال ہے. ارے بھائی جب تم ڈسکشن کر رہے ہو, تمہارے سامنے دلیل پیش کی جا رہی ہے, تو یہ بات, یہ پیسے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ سر اب کچھ رہ نہیں نا گیا. کیا عجیب لوگ ہیں یار یہ. پیچھے کچھ رہ نہیں گیا بیچارے کا. اچھا یار, جتنے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ساحل دارو پی کے بیٹھا ہے, بھائی 7 گھنٹہ گاڑی چلا کے بیٹھا ہوں, اور دوسرا میں اپنا وہ جو گھر پہ جو مائک ہوتا ہے اس سے جوائن نہیں ہوا ہوں, یہ میں نارمل لیپ ٹاپ سے جوائن ہوا ہوں, لیپ ٹاپ کے مائک سے. ایڈم صاحب میری آواز میں اتنا نشہ ہے کیا بھائی؟ ایسا نشا نہیں ہے جب سر, بھی میں کدھر باہر سے آواز. جوائن کرتا ہوں, لوگوں کا کمنٹ چالو ہو جاتا ہے پی کے بیٹھا ہے. آپ کی جو جینون آواز ہے نا, وہ اصل میں ہیوی ہے, ہوں، ایک بھاری آواز ہے آپ کی. ہاں جو آپ کا جو دوسرا مائک ہے نا, وہ آپ کی آواز کی پچ کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیتا ہے, تو اس میں آپ کی آواز بھاری نہیں لگتی. جب بھی آپ کہیں باہر سے بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز ہیوی ہوتی ہے. تو اور پلس اوبیسلی تھکاوٹ بھی جب ہوئی ہوتی ہے تو بندے کی آواز ہیوی ہوتی ہے. تو آپ چونکہ اس وقت اپنی جینون آواز میں ہو, مائک کی جو ہے وہ پچ اس میں نہیں شامل ہے, تو ہیوی لگ رہی ہے, لیپ اور ٹاپ ساتھ کی, میں ہاں. تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے کہ باقی کافی تھکے ہوئے ہو. یہ کون ہے؟ واحد احمد. ہاں جی یہ ایک مسٹر اکیلا صاحب. احمد بچا ہے کیا؟ نہیں واحد احمد. جی مسٹر ابرار احمد, آپ نے نام چینج کر کے آئے ہیں, بولیں. اس سے تو بات ہو چکی تھی نا؟ ہاں جی, اس سے بات ہو گئی ہے, کافی لمبی بات ہوئی تھی. اس سے دوبارہ کیوں آیا بھائی؟ جی میں دوبارہ اس لیے آیا, تم میری بات پوری ہونے دی ہی نہیں, اورنگزیب والی. آیت الکرسی دوبارہ سنا, مجھے بھول گیا. تم سے آیت الکرسی پڑھوائی تھی میں نے. ہاں, ابرار کا ٹیسٹ لیا تھا, ابرار کا ٹیسٹ لیا تھا تم نے. اگر یہ ابرار ہے تو ابرار کا ٹیسٹ لیا تھا. نہیں, میں نے ٹیسٹ نہیں دیا تھا آیت الکرسی نہیں, میں نے 4 کی 144 سورہ النساء میں نے ہاں, سنائی تم تھی. سیدھا ہی سورہ نساء پہ گئے تھے. ہاں بالکل, مجھے یاد آ گیا. نساء پہ میں نے بتایا تھا. تو چلو جی, بتاؤ جی, تم اورنگزیب کا کیا بتانا چاہتے ہو, بتاؤ. تو میں نے ویسے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ تمہارے آباء و اجداد جو ہے نا یہاں پہ چدے تھے مسلمانوں اربوں کے ہاتھوں, جس کی وجہ سے تم پیدا ہوئے تھے. تو یہ تو ثابت ہو گئی تھی. اس سے آگے چلو. اگر ایسا ہی ہوا ہوتا کہ مسلمان ایسے حکومت کیے کرتے تو اچھا ٹھیک ہے, تم بولتے ہو پوری انڈیا میں نہیں, تو نارتھ انڈیا میں تو بس مسلم ہی مسلم ہوتے. کہاں ہے نارتھ انڈیا میں پورے کیوں مسلم؟ ہوتے بتاؤ. بھائی؟ آپ نے وہاں پہ ابھی آپ کو کیا دکھایا تھا کہ جناب آپ لوگ یا تو جزیہ لوگے, اور اگر جزیہ نہیں لوگے تو قتل کرو گے. تو جزیہ لوگے تو قتل نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بناتے تو ان سے بھی تو زکوٰۃ لیتے. زکوٰۃ نہیں آپ لیتے ہیں مسلمان بنا کے. زکوٰۃ کیوں؟ لینے کے لیے میں ابھی بتا دیتا ہوں میرے پیارے بچے کو, آج پیدا ہوا ہے لگتا ہے. زکوٰۃ لینے کے لیے 1 سال کی سیونگ ہونا ضروری ہے, کریکٹ؟ کیا بولو, پھر سے ریپیٹ کرو, آواز نہیں ہے. زکوٰۃ سیونگ کے اوپر ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو تھے, یہاں پہ تو پہلے سے ہی تھے, یہ لوگ امیر ہی تھے. ہاں جی, تو ایک سال کی سیونگ کتنی ہوتی ہے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں. اوکے, 1 کیا سال کی مسلمان سیونگ ہونی بنے گا؟ چاہیے. تو ویسے تو اس کا ڈنگر مسلمان ہی ہے. اچھا, اب یہ بتاؤ, جو گھر ہے آپ کا, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اوکے پرفیکٹ, انڈیا میں لوگوں کے گھر تھے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, ڈن ہو گیا. جو کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا آپ نے تجارت کے اوپر, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں, اس کے اوپر نہیں. بہترین. تو اس کا مطلب ہے ایک بندہ جس کا کروڑ روپے کا بھی بزنس ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, ڈن ہو گیا. اچھا, جو گاڑی استعمال کر رہے ہو یا گھوڑا استعمال کر رہے ہو, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہو گھر اپنا کاروبار کرنے کے لیے, یا گھوڑے استعمال کر رہے ہو اپنا کاروبار کرنے کے لیے, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں, ان سبھی چیزوں کے اوپر نہیں, جو بھی بہترین ہو گیا. ویلتھ ہے. آپ کی جو بیوی ہے, آپ کی جو بیوی ہے جو زیور ڈیلی یوز میں پہنتی ہے, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ ڈیلی یوز میں جو نہیں, پہنتی ہے, نہیں ہے. اس کے اوپر آپ نہیں. کے جو گھر میں گولڈ کوائنس ہیں, کروڑوں کا فرنیچر پڑا ہو, کیا اس کروڑوں کے فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ ہے جو پڑا ہوا ہے گھر میں, جو یوز ہو رہا ہے, جو کسی اسٹوریج روم میں نہیں پڑا ہوا؟ گھر کی چیزوں پہ نہیں ہے. بہترین ہو گیا. تو آپ مجھے کہہ رہے ہو ایک بندہ جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ بزنس میں انویسٹڈ ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بندہ جس کے پاس 5 کروڑ روپے کی کھیتی باڑی کی زمین ہو, چونکہ اس سے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے, اناج جو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن
ایک بندہ جو کہ 50 کروڑ کی اسامی ہو انڈیا میں, اگر اس کے پاس سال میں ایک خاص لیول کی سیونگ نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک پڑی رہے, آج میں نے پیسے کمائے, اگر سال میں اسے ری یوز کر لیا تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے, وہ 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر 2.5% دینا ہے. تو بھائی جزیہ اور زکات میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. جزیہ تم لے رہے ہو ممبئی کے سلمز میں رہنے والے ایک کافر سے, چاہے وہ سلمز میں رہ رہا ہے, لیکن زکات تم اتنے بڑے امیر بندے سے جو کہ 5 ارب کا بزنس چلا رہا ہے, 50 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے, اس سے آپ زکات بھی نہیں لے رہے. یہ کیا ایکویلٹی ہے بھائی؟ نہیں دیکھو, مین موٹو تھا کہ اسلام پورا کیوں نہیں پھیلا. دیکھو اسلام کا مین موٹو پھیلانا. ایک سے رکو واپس, تم نے ابھی زکات کی بات کیوں بکی تھی کہ ہم مسلمانوں سے بھی تو زکات لیتے ہیں نا. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں سے آپ زکات نہیں لیتے ہیں, مسلمان زکات دیتے ہیں اپنی سیونگ کے اوپر. اور ممبئی میں جو سلمز ہیں, جس مسلمان کے پاس 1 سال سے سپوز کر لو کہ 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ 2,500 روپیہ دے گا, پڑے ہوئے پیسے کے اوپر جو سیوڈ پیسہ ہے اس کے اوپر 2.5% دے گا. اور وہ جو 2.5% دے گا وہ ممبئی کے سلمز میں نے تو بتایا تھا, سلمز میں 3 گلیاں ہیں, ایک گلی میں مسلمان رہتے ہیں, ایک گلی میں ہندو رہتے ہیں, ایک گلی میں کرسچن رہتے ہیں. تم اس ایک گلی میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو دو گے, جبکہ دوسری گلی میں جو ہندو رہتے ہیں اس سے لو گے, اور جو تیسری گلی میں کرسچن رہتے ہیں اس سے بھی لو گے. یہ انیکویلٹی ہے جس کی وجہ سے ایونچولی لوگ اسلام قبول کرے یا انہوں نے مائگریشن کی ان علاقوں سے, کیونکہ تم لوگ جزیہ لیتے رہے. چونکہ انڈیا کمپلیٹلی تم لوگوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا, اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے جہاں پہ جزیہ دیا, جو نہیں دینا چاہتے تھے وہ انڈیا کے اس علاقے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے, لیکن کچھ لوگ جو نہیں مائگریٹ کر سکے انہوں نے اسلام قبول کیا, یا ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جن کی ماؤں بہنوں کو انہوں نے چیک کیا, اچھی تھی, خوبصورت تھی, ان کے ساتھ انہوں نے چیک کیا, ان میں سے بچے ڈالے. And that is the reality of you, my friend. ایسا یہی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہی چیز اگر ایگزیکٹلی کی ہوتی تو کم سے کم پورے Exactly نارتھ ایسا ہی انڈیا, کیا ہے. پورے نارتھ انڈیا میں تو مسلمس ہوتے, کم سے کم کیوں ساؤتھ میں ہوتے ہونا. بھائی؟ جزیہ دے رہے تھے وہ, کیوں ہوتے؟ کتنے پرسنٹ تم نے تو بولا نا, اور جو نہیں دے پا پورے رہے تھے مائگریٹ کر گئے. نارتھ انڈیا میں جزیہ دے رہے تھے, اور پھر پورے نارتھ انڈیا میں بھی جزیہ نہیں دے رہے تھے. یہ بھی ہمیں پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ نے انہی ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کے اندر کے قلعوں کے دروازے کھلوائے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے ہی کیا ہے. سو ڈونٹ ٹیل می دس, ہسٹری کو یہاں پہ میرے ساتھ بدل نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2, انڈیا جو کچھ ہوا, لیٹس فرگیٹ دیٹ. تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے نا, وہ بہن یکی قرآن میں لکھی ہے, اس کا کیا کروں سر؟ جو یکی کا پارٹ قرآن میں لکھا ہے اس کے ساتھ کیا کروں سر؟ ایک مسلمان ایک اسی یکی کے پارٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے اور ایک نہیں بھی کرتا, لیکن جو یکی کا پارٹ لکھا ہے اس کے ساتھ کیا کروں؟ اکبر نے تو اپنا نیا کلمہ بنا دیا تھا, آدھا ہندو ہو گیا تھا اور آدھا مسلمان ہو گیا تھا, اس نے اپنا نیا کلمہ بنا دیا تھا. تو بھائی بات یہ نہیں ہے کہ کس مسلمان نے یکی کا پارٹ ادا کیا اور نہیں کس مسلمان نے یکی کا پارٹ ادا نہیں کیا. بات یہ ہے کیا وہ یکی کا پارٹ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. چلو ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر بعد میں کروں گا ڈسکشن. اوکے جاؤ, شکر ہے تم نے اپنی آخری بات رکھ لی, تمہیں رات کو نیند نہیں آنی تھی, اب آ جائے گی. توبہ. ساحل بھائی اپنی پیاری سی پرمسرت آواز میں 10 سپر چیٹیں پڑھ لیں گے. جی جی بڑی جی, نشیلی میں آواز لگ اصل رہی میں ہے. وہ زین نے جو کل PDF شیئر کیا تھا نا, وہی میں اوپن کر کے بولا ابھی یہ اگر انڈیا کی بات کر رہا ہے تو اس کو وہ حوالے بتا دیتے نا ان کا, محمود غزنوی نے کس طریقے سے مندروں کو توڑا اور جو بھارتیہ مہیلا تھی ان کو غلام بنایا, بیچا. یہ تو ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. بولا تھا کہ تھوڑا اس کو یہ بھی آئینہ دکھا دیتے اگر یہ اورنگزیب اور یہ حرام خوروں کے بارے میں اگر یہ ان کا سائیڈ لے کے بات کرنے کے لیے آیا. تو وہ ان کا سائیڈ نہیں لے رہا تھا, وہ ایونچولی کہہ رہا تھا ان لوگوں نے ایسا تو نہیں نہ کیا اتنا زیادہ. وہ اصل میں یہاں کیا ہے نا, یہاں پہ بھی اس کو سیٹ کرتا, انہوں نے کیا ہے, بتایا بھی ہے, اب وہ چلا گیا, خود ہی چلا گیا. اچھا میں نیکسٹ ٹائم تیاری کر کے آتا ہوں سر, نیکسٹ ٹائم پھاڑ دیں گے. ویسے تو کل میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں جزیہ کے اوپر اتنی بات نہیں کروں گا کہ ساحل نے کر دی ہے, لیکن یہ ایونچولی جو ہے نا جزیہ پہ آ گیا تھوڑا سا. میں تو باقی چیزیں دکھا رہا تھا,
تو یہ بہت اینڈ میں آپ نے سنا تھا اینڈ میں جزیہ بھی آیا تھا. تو میں کہا کل ساحل کمپلیٹ جزیہ کے اوپر بات کر چکا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو دیئر, میں اس سے آگے چل رہا ہوں. سنپال بھائی کہہ رہے ہیں ڈوئنگ ڈنگی ڈنگی with 9 years girl was only lust of that 55-year-old fellow because all his previous wives were like کباڑا کا مال, divorce, widow. نہیں یار, ایسی بات نہیں ہے. اس پہ ایڈم صاحب نے پوری ایج کے ساتھ بتائی ہوئی ہے. جویریہ بھی تھی, میمونہ بھی تھی, بڑی پپو بچیاں رکھی ہوئی اس کی, بہت بڑی پپو بچیاں تھی اس کے پاس. تو سنپال بھائی ایسا نہیں تھا, ان کے پاس جو ہے نا اچھے اچھے آپشن بھی تھے. اس کے پاس ہر ایج کی تھی. ایکسپیرینس کے لیے, ہاں, he got experience of all the ages. دوستو 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو پھیلائیں اور 5,000 آج کراس کرنا ہے دوستو. سپریڈ 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 شیئر کرو یار اسٹریم, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹاپ 5 ایوری تھنگ بھائی, تھینک یو سو مچ. بی امت صاحب کہہ رہے ہیں اسلام کی اشلیلتا ایکسپوز کرنے میں ایڈم سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رسول ساحل صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم رول ہے. ویسے ساحل ہیرو بنو, ٹیکسی ڈرائیور نہیں. تم ریئل ہاٹ سخت لونڈے ہو. تھینک یو یار بی امت صاحب. اجے پرمار کہہ رہے عراق ٹو ریڈیوس لیگل میرج ایج آف گرلز ٹو 9 years. یہ کل آلریڈی ہم نے اس پہ ڈسکشن کیا ہوا ہے پیارے بھائی. رتیش اوستھی بھائی کہہ رہے ہیں نارتھ انڈیا میں بھی ان کی حکومت برے علاقے میں لاگو نہیں ہو پا رہی تھی. جاٹوں کا, شتریوں کا, ان سب کا ودروہ لگاتار چلتا تھا. پورا تو انہوں نے کبھی پورا انڈیا کبھی کیپچر یہ کر ہی نہیں پائے. ایگزیکٹلی. فارسٹ شیڈ بھائی کہہ رہے ہیں کلولیس لیفٹ از ان بیڈ وتھ ٹوٹلیٹیرین رائٹ. یو کانٹ میک دس shit up at this rate. Iran's history of left-wing massacre will repeat in the West. Exactly what it is happening right now. یہ بالکل ہو رہا ہے, بالکل صحیح انہوں نے کہا, بالکل صحیح کہا. Proud Islamophobe کہہ رہے ہیں massive protest by Hindus in Bangladesh, blocked cities. اچھا ہاں میں نے بھی دیکھا یہ میں نے آج ہی دیکھا, نہیں آج ہی میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ دیکھی ہے اس کے اوپر. بہت ہندو جو ہے نا وہ آئے ہیں سینٹرل بلاک کے اوپر, سینٹرل کوئی چوک ہے اس کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے بلاک کیا کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے. کیونکہ جیسا کہ کل پرسوں لوگوں نے آ کے بتایا تھا نا یار, سٹیز ابھی بھی کمپیریٹیولی سیف ہیں. یہ چھوٹے ولیجز اور ان سب پہ یہ ساری آگ واگ جلا رہے ہیں. تو سٹی میں اس وقت میسیولی ہندو آ کے کھڑا ہوا ہے. تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ. یس اکرم ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. تو میرا خیال میں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ لازمن ہوگا. بہت اچھا قدم ہے ان لوگوں کا کہ وہ لوگ آئے ہیں اور پروٹیسٹ کیا ہے. جی اکرم صاحب. دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بات کریں اور ان سکھ کے بارے میں کیا میں نہیں کر رہا دقت اور کے بارے میں, مجھے کوئی دقت نہیں ہے اس سے, مجھے محمد سے دقت ہے. کیا دقت ہے اسلام سے آپ کو؟ اسلام سے دقت یہ ہے کہ محمد ایک انتہائی برا انسان تھا. دنیا میں اور بھی بہت لوگ تھا ایسا انتہائی برا لوگ, ان سے کیوں نہیں دقت ہے آپ کو؟ کیونکہ جو برا لوگ تھا ان برے لوگوں کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ لوگ محمد کو برا نہیں کہتے ہو, اس لیے. ہاں آپ کو اس لیے دقت ہونا چاہیے ان جو برے لوگ ہیں ان سے. آپ کو اگر آپ کو کوئی دقت ہوتا, لیکن آپ کو دقت نہیں ہو رہا ہے نا. جو ان کو مانتے ہیں وہ لوگ آپ کا آخرت کے لیے ان کو اچھا مانتے ایک ہیں. بات سنو, آپ مسلمان ہو نا؟ ہاں مسلمان ہوں. ذرا آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو؟ بھائی کیا لا کر رکھا ہے, مسلمان ہوں اس لیے آیت الکرسی پڑھنا ہاں پڑے گا. چلو مجھے ویریفائی کرنا نا بھائی, پھر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں. آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو؟ بھائی سب پڑھ سکتے ہو, تم کیا ویریفائی پڑھو کر ذرا, دو گے؟ پڑھو سناتا ذرا, ہو تمہیں سناتا ہو, سناؤ ٹھیک ہے, کلمہ سے سناؤ. سناتا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول نہیں اللہ مجھے اشہد کلمہ ان نہیں لا سننا, الہ الا اللہ آیت واشہد ان الکرسی سننی ہے. اگر نہیں آتی تو بتا دو نہیں آتی. ہاں اتنا نہیں آتا. اوکے اتحیات سنا دو جو نماز میں پڑھتے ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلی الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اوکے میرے ساتھ آمین بولو گے ایک بات کے اوپر؟ کیوں؟ اوکے میں بات کرنے لگا ہوں. دیکھو میرے ساتھ اس وقت 4,500 لوگ بیٹھے ہیں, وہ سب میرے ساتھ آمین بولیں گے. دیکھتا ہوں کہ آپ آمین بول سکتے ہو اس بات پہ کہ نہیں. دوستو ذرا غور سے سننا, آمین والے آمین بولنا, تتھاستو والے تتھاستو بولنا. اگر کوئی شخص 50 سال یا اس سے بھی بڑی عمر کا ہو اور وہ 9 سال کی بچی یا 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی یا 12 سال کی بچی یا 8 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر کے سیکس کرے,
ऐसे बंदे पे सच्चे खुदा की लानत हो। आमीन बोले सर, देखे कितने लोगों ने आमीन कहा। सर आप भी मेरे साथ आमीन बोलते हैं? तथास्तु बोलते हैं? आमीन, मैंने भी जी बोल मेरे दिया प्यारे भाई, आमीन। आपने बोल नहीं दिया साहिल भाई, आमीन, थैंक यू सो वेरी मच। वो इकराम भाई आमीन आप भी बोलते हैं आमीन? नहीं भाई, लानत पे तो आमीन नहीं बोलते हूँ, लेकिन उसने नहीं, उसने लानत पे शादी बोलते हैं की सर। थी, आमीन जरूर बोल अल्लाह मियां सकता हूँ। कुरान में कम से कम नहीं तो 40 जगह पे लानत भेजते हैं और आप वो आयतें पढ़ के आमीन बोलते हैं। तो हाँ, दोबारा वो से जायज है इसलिए। जायज है इसलिए, ओके डन। तो आमीन बोला जायज है, तो क्या आप आमीन बोलते हैं मेरी स्टेटमेंट पे भी कि अगर कोई बंदा 50 साल से बड़ा है, वो 9 या 10 साल की बच्ची के साथ सेक्स करता है, वो लानती है, हरामी है? आमीन। नहीं भाई, ये तो मैं मुर्तद हो जाऊंगा ना, तब मेरा आखिरत कौन देखेगा, तुम देखोगे क्या? यानी आप इस चीज को सही मानते हैं कि 50-55 सही साल का मानता हूँ, बच्चा बिल्कुल सही बंदा मानता हूँ। सही मानते हैं? ओके चले हाँ, दोस्तों, ये इनका बहुत, पेडोफिलिया को हाँ सही मानता हूँ। हाँ डन डन मेरे भाई। दोस्तों ये पेडोफिलिया को सही मानते हैं, अगर इसको गलत मानेंगे तो जहन्नम में सड़ेंगे, इन्होंने बोला। यही कहा हाँ ना सर जरूर आपने? जरूर, हाँ जरूर। बेहतरीन हो गया। अच्छा एक और बात करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अगर कोई शख्स कोई शख्स, बाजार से तोहफे के तौर पे ली गई औरत के साथ सेक्स करे, लानत है ऐसे शख्स पे कि वो औरतों का कारोबार करता है और तोहफे में औरतों को वसूल करता है और फिर उनके साथ सेक्स करता है। लानत है ऐसे शख्स पे। साहिल साहब आमीन? दोस्तों कौन आमीन? कौन कौन आमीन। किया ऐसा भाई? नहीं, सर कोई आप भी आमीन किया, आप बोले। आमीन बोलो ना, काम नहीं गंदा है भाई, ना। हमको हमको गुलाम के बारे में पता है बहुत, ठीक है, इसलिए हम आमीन नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल वो सकते? जायज इसलिए ना किया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने बोला तुम कर सकते हो तो करे, दिक्कत यानी है कि नहीं। तो तुम लोग के अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब तुम लोगों को कोई चीज गलत सही तुम्हारी अकल चलती नहीं है। हाँ, हमारी अल्लाह अकल गू बहुत खाने छोटी है बोलता भाई, गू खा लेते, इसलिए हम ईमान अल्लाह ईमान अपनी बहन पे चढ़ने बोलता बहन पे चढ़ जाते। यार साहिल भाई आप देख हाँ? रहे हैं, मैं जो जो गंदी बातें बोल रहा हूं उस पे बंदा आमीन नहीं बोल रहा। नहीं बोलेगा ना, यानी इनके गंद अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई खुद का दिमाग ही नहीं है, पैमाना भी नहीं है। अजीब लोग है यार, अजीब अच्छा प्राणी है अच्छा, ये लोग। साहिल साहब आप अब लोग, चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यार अगर मैं कहूं, अगर एक बंदा कहे कि मेरे साथ चलो इंडिया के फलाने शहर के ऊपर हमला करते हैं ताकि वहां पे ना पप्पू पप्पू खूबसूरत बच्चियां हैं, वो फिर बांटेंगे आपस में, तो क्या ऐसे तो बंदे को लानती कहोगे? आमीन कहते हो मेरे साथ? वो तो आप फिलिस्तीन पे ही हो रहा है ना, तुम उसके बारे में बात करो ना, हाँ मैं पैलेस्टीन वही के कह रहा बारे हूं, वही कह रहा हूं। क्या वो शख्स जो किसी इलाके पे हमला करने का कहे अपने साथियों को, आओ यार मिलके इस इलाके पे हमला करें, यहाँ पे पप्पू बच्चियां रहती हैं, हम उन्हें पकड़ेंगे और उनके साथ सेक्स करेंगे, तो क्या ऐसे शख्स को लानती कहोगे? हाँ, उनको जरूर कहना चाहिए, लेकिन उनको अल्लाह ने जरूर कहना इजाजत चाहिए। दिया है, तो नहीं कहना लो जी, चाहिए, ठीक है। दोस्तों दोबारा से भाई एक सेकंड, दोबारा से ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो अगर गया, अगर इंपॉर्टेंट हो गया। उनको अगर उनको हाँ अल्लाह इकराम ने इकराम, हाँ इजाजत हाँ दिया, इकराम ठीक है, अल्लाह ने इकराम इजाजत इकराम दिया, तो करना चाहिए, और लेकिन अल्लाह ने इज्जत नहीं दी उनको, तो है नहीं करना। क्या मतलब? एक सेकंड, वापस सुनते हैं। आप उस शख्स को लानती नहीं कहेंगे जो अपने दोस्तों को कहे कि मेरे साथ चलो इस इलाके पे हमला करते हैं, यहाँ पे बच्चियां लेंगे, उनके साथ सेक्स करेंगे। भाई आपका रब ने आपको इजाजत दिया है, आप ये कर सकते हो, ठीक है, गनीमत गनीमत उनको ले सकते हो, आप उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हो, यानी लेकिन इनके यार बारे में साहिल, बहुत बहुत यार बात है, ठीक साहिल है, बहुत ये, बात है। आपको उनको आपको आप जिनके साथ ऐसे नील लाठी के साथ सेक्स करोगे ना, बकवास वो बंद कर कुत्तिया, हरामदिया खनजीरा लानतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। ओरिजिनल हराम दिया है। सुनो भाई, आप कैसे कर सकते यार हो उनको, आपको बीबी की इमेजिन तरह इमेजिन करो, बेटियों के साथ सेक्स करते हो, भैणियक बेटियों के साथ रखना है, भाई, तुम आप बेटियों के पूरे साथ बात सेक्स को करते हो? सुनो ना, आप मैं पूरे ये बात, कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने कितनी बेगैरती जा रही है यहाँ पे
کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کسی علاقے کے اوپر حملہ کر کے وہاں کی عورتوں کو کیپچر کر کے ان کے ساتھ سیکس کرنے میں اگر اللہ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے یار، در فٹے منہ یار تیرے اوپر. اللہ نے بس اتنے ہی نہیں کیا، اور کچھ کہا ہے، وہ بھی سن لو میرے سے. جو بھی بولو اللہ اللہ قرآن کی آیت کے مطابق بولو گے، بتاؤ. ہاں ہاں، اللہ نے یہ بھی کرنے کا، جن کو ساتھ آپ کو اور پہ آپ جن کو بندی بناؤ گے نا، ان کا آپ کو بیوی کی طرح مرتبہ دینا ہوگا. پھر دکھا آپ کو دو ان اس کو کی آیت دکھاؤ. تو میں نے تمہیں کہا تھا جو بھی بولو یہ گے اس کی آیت دو گے. آیت نہیں آیت ہے دو. نا بھائی یہ حدیث پہ ہے، ہم اس پر اللہ سے اوکے، سنا ہے. حدیث دے دو کہ جس بھی عورت کے ساتھ سیکس کرو اسے بیوی کی طرح رکھنا ہے. 2 حدیث. بھائی ہم تو ویسے تو باپ سے آیت بول ہونی رہے ہیں، چاہیے. ہم نے سنا ہے، نہ لیکن ان کے لیے بہت ریسرچ کرنا پڑے گا. بیک سٹیج. بنا ریسرچ کے پھر کلیمز کیوں پھینک دیتے ہو آ کے؟ تم نے کلیم پھینکا. میں نے کہا تم نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سارا کچھ کہا ہے. میں نے کہا ہے کہ اس کی آیت دے دو. تم نے کہا اب آیت نہیں ہے، اس کی حدیث ہے. میں نے کہا حدیث دے دو. حدیث دو، ورنہ کلیم کیوں کیا؟ کلیم واپس لو. بھائی حدیث تو میں نے، آپ کو پتہ ہے میں اتنا علم والا نہیں ہوں، لیکن تو ہم نے اس کا سنا مطلب ہے، ہے. اچھا ایک بات بتاؤ اکرام، شادی شدہ ہو؟ نہیں بھائی، نہیں نہیں نہیں. بہن بھائی ہیں تمہارے؟ ہاں ہے. بہن ہے؟ ہاں ہے. اگر میں یہ بولوں کہ تمہاری بہن جو ہے وہ محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ مزے کرتی ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ کیسے مانوں دیکھے بغیر؟ یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہم. ہو گیا، بہترین نہیں ہو گیا. دیکھ تو سکتے ہیں ہم. پہلے تم ویریفائی کرو گے، کریکٹ؟ ہاں اوکے. تمہارے کسی مولوی نے یہ کہا کہ جو سلیو ہوتے ہیں ان کو بیوی کی طرح رکھنا ہے، تم نے کیسے مان لیا بغیر ویریفائی کیے؟ بھائی کیا پھر سے بولو؟ میں نے تمہیں کہا کہ میں کہوں کہ تمہاری بہن کسی لڑکے ہاں کے وہ ساتھ سمجھا، مزے اب کرتی سمجھا، ہے تو تم اس کو نہیں مانو گے، تم ویریفائی کرو گے، تم جا کے ہاں دیکھو گے کیا ایسا ہی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں تمہارے کسی مولوی نے کوئی بکواس کی کہ بیوی کی طرح رکھنا ہے سلیو کو، اور تم نے اس کو مان لیا ہے، تم نے کہیں پہ ویریفائی نہیں کیا. کیوں؟ بھائی کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے، بہت لوگوں نے پڑھا نہیں کیا. ہے، پڑھا نہیں ہے، جھوٹے مکار، پڑھا نہیں ہے، یہ تم نے نہیں سنا یہ ہے. نہیں پڑھا بھائی، یہ نہیں پڑھا بیوی کی طرح رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث ہمیں ابھی تک نہیں ملا. ہم اوکے، پڑھ تو رہے ہیں اس نا. کا مطلب ہم ہے، تو سنو، اس کا مطلب ہے اس بھائی کے تم نے آس سنا پاس ہے. میں پڑھا ہے. بھائی رکو. ہاں اس کا مطلب بولو. تم نے سنا ہے، کریکٹ؟ ہاں سنا ہے. بہترین. اب